اداروں کے اندر ہی کالی بھیڑیں موجود ہیں تو وہ لوگوں کو کیسے پکڑیں گے؟ اداروں کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی، دیکھیں میڈم مریم نواز نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اداروں کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عروب جتوئی کی مدیت میں ایک پرچہ کٹا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میرے خامند کے معاملات کے عوض مجھ سے رشوت لیتے رہے ہیں۔ اداروں کے جو بندے پکڑے گئے ان کو اسی طرح لانا چاہیے جیسے ڈکی کو لایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کالی بھیڑیں کھاتی رہتی تو پھر تو سوالیہ نشان تھا نا۔ انسپیکٹر لیول کا بندہ گرفتار ہو گیا ہے تو ادارے اس ٹائم متحرک ہیں اور ادارے کالی بھیڑوں پہ نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے تو یہ تو عوام کے دلوں میں ان کی جگہ اور بن گئی ہے۔ ایسی کالی بھیڑوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے جیسے انہوں نے بدماشوں کا خاتمہ کر دیا ہے، چاہے اداروں کے اندر چھپی کالی بھیڑ ہو اور چاہے باہر کوئی مجرم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ NCCI کی جہاں پہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ڈکی سے پیسے لیے گئے، دوسری سائڈ میں CCD کی بات کروں گا اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب سے CCD بنی تھی ڈے 1 سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن آج سننے میں آیا کہ CCD بھی لوگوں کو اٹھا رہی ہے جس طرح NCCI نے کچھ لوگوں کو اٹھایا، ڈکی کو اٹھایا، وہی سین اب CCD میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ عمران صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب ہم کس کو دیکھیں؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، کہتے ہوتے ہیں جہاں پہ برائی ہو نا اس کو برا کہو، لیکن جہاں پہ حق ہے اس کو حق بھی کہو۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ برائی کو ہوتے دیکھو تو ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے بولو، منہ سے بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو۔ اب بات کرتے ہیں پہلے CCD کی، پھر NCCI کی بھی بات کرتے ہیں۔ CCD کے افسران نے ایک ایسا انوکھا کارنامہ کیا ہے کہ جو آپ سنیں گے یا عوام سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ دیکھیں NCCI اور CCD کو متحرک کرنے والی کون ہے؟ مریم نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ آج بھی ان کا میں نے دبنگ اعلان سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی افسر اگر کسی کرپشن میں ملوث ہے تو میرے سامنے لاؤ، اگر میں اس کے خلاف ایکشن نہ لوں تو بات کرنا۔ بڑی زبردست انہوں نے بات کی۔ اور پھر انہوں نے یہ جو 2 ادارے بنائے بیسیکلی انہوں نے یہ کرپٹ لوگوں کو، مافیا کو پکڑنے کے لیے بنائے۔ اچھا، جب اداروں کے اندر ہی کالی بھیڑیں موجود ہیں تو وہ لوگوں کو کیسے پکڑیں گے؟ اب کالی بھیڑوں کی میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اب کالی بھیڑوں کا سنیں۔ ایک ولید نام کا تاجر ہے جو کہ کاروبار کرتا تھا، اس کو 2 پولیس افسر، ایک انسپیکٹر جوید اور ایک کانسٹیبل توصیف نام کا، گھر سے اٹھاتے ہیں، اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے عوض 5 کروڑ روپیہ ہمیں دو۔ 5 کروڑ؟ جی 5 کروڑ روپیہ ہمیں دو تو یہ بازیاب کیا جائے گا، نہیں تو اس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر دیں گے۔ وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کرتی ہے، وہ ان سے بات چیت کرتی ہے، بات کرتے کرتے 40 لاکھ پہ آ کے طے ہوتی ہے کہ میں 40 لاکھ آپ کو دے دوں گی۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کبھی ان کو، جو جوید انسپیکٹر ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ کبھی ہائی کورٹ کے پاس آ جاؤ، کبھی کہتا ہے سما سٹاپ ہے وہاں پہ آ جاؤ، پھر ان کو کہتا ہے LOS کوئی جگہ ہے وہاں پہ آ جاؤ۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ موصوف کھڑے ہوتے ہیں جو 40 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ جب وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، اسی دوران DIG آپریشن لاہور جو آپ کو پتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو، انہوں نے ایک ساتھ ہی ٹیم لگا دی۔ اور فیصل کامران صاحب آپ کو پتا ہے بہت متحرک بندے ہیں، انہوں نے ساتھ ٹیم لگائی تھی۔ جب یہ پیسے وصول کرنے لگتے ہیں تو ان کی ٹیم وہاں کے آ کے چھاپا مارتی ہے اور اسی دوران ان 2 بندوں کو گرفتار کر لیتی ہے، جوید انسپیکٹر کو بھی اور توصیف کانسٹیبل کو بھی، اور پیسے بھی مل جاتے ہیں اور مغوی کو بھی بازیاب کروا لیا جاتا ہے اور الحمدللہ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اب یہ سوالیہ نشان بنا رہے ہیں کون؟ ادارے کے خود لوگ۔ کس کے اوپر؟ ادارے کے اوپر۔ ادارے کے افسران ہی ادارے کے اوپر سوالیہ نشان بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ادارہ تھا جو ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑے گا، جتنے بھی آپ کو پتا ہے قبضہ مافیا تھے اس کے بارے میں۔ اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ لوگ اور بھی مختلف لوگوں کو جو کہ ناجائز کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کے ناجائز کاموں میں معاونت بھی کرتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے اپنے اعلیٰ افسران تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے؟ چل رہی ہے۔
اچھا یہ جو وکلا بول رہے تھے کہ سی سی ڈی پیسے لے رہی ہے اس طرح کر رہی ہے، دیکھیں سر بات سیدھی سی ہے، وکلا کی جہاں تک بات ہے ان کی تو خود کی روزی روٹی ان کی وجہ سے رک گئی ہے، ایک تو وہ اس چیز کا بھی وویلا کریں، بلکہ ایک ہی وکیل صاحبان تھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا آپ چھوٹے موٹوں کو مارتے ہیں کبھی تیفی بٹ کو ماریں تو پھر ہم مانیں، تو سی سی ڈی نے وہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ بالکل ایسے دیکھیں ہم چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورے ادارے کو متنازع نہیں بناتے اور نہ ہم اس چیز کے حق میں، کیوں اداروں کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی، دیکھیں میڈم مریم نواز نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اداروں کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ یہ ایک مافیا ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، مختلف اداروں میں لوگ جو سیٹوں کے پہ بیٹھے ہوئے وہ تنخواہ تو لیتے ہیں سیٹ پہ بیٹھنے کی، لیکن کام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ رشوت لیتے ہیں۔ اب ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، اب یہ عادت آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ دیکھیں جیسے نیفوں میں پسٹل چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے، ایسے ہی جب اداروں کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو یہ کالی بھیڑیں بھی پھر نکیل ڈلے گا تو قابو میں آئیں گی۔ بالکل ایسے۔ اچھا جس طرح سی سی ڈی میں بندے پکڑے گئے اب این سی سی آئی میں بھی پکڑے جاتے ہیں، سرفراز چودھری صاحب ڈکی بھائی بہت بڑا کیس، رجب بٹ سسٹرول جی اتنا بڑا کیس، وہاں پہ بھی کرپشن چلتی ہے اور تمام یہ تو چلیں لو لیول والے کر رہے تھے، وہاں پہ تو ہائی آفیشیل این سی سی آئی کی کر رہی ہے، ڈائریکٹر لیول کے لوگ کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا بنے گا؟ ہمیں یہ جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو ان کا وکیل ہے ڈکی کا عثمان نام ہے اس کا، اس نے بتایا ہے کہ بھائی اروب جتوئی نے یہ بیان دیا ہے کہ این سی سی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فرنٹ مین تھے شعیب ریاض صاحب جو ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کے فرنٹ مین اور ادھر سے ڈکی کے فرنٹ مین کے درمیان یہ گفتگو یا بات چیت ہوئی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا جسمانی ریمانڈ کم لیا جائے، اس کے اوپر تشدد کم کیا جائے تو ایسا ہم کر سکتے ہیں، اس کے عوض ہمیں پیسہ دو۔ اب یہ بات چلتی رہی، انہوں نے پیسہ لیا بھی، انہوں نے مختلف حربوں سے اس سے پیسہ وصول کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ روپے ایک لیا، 30 لاکھ روپے ایک لیا، اور یہ سارا کام کس کی زیر نگرانی ہوتا رہا؟ جناب سرفراز چودھری صاحب کے زیر نگرانی ہوتا رہا۔ اچھا پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہ صرف یہاں پہ یہ ڈکی کے حوالے سے بات جتنی رکتی ہے، جتنے بھی غیر قانونی دھندے ہو رہے ہیں، جس میں کال سینٹرز کا کام ہو رہا ہے، جس میں لوگوں سے پیسوں کے لین دین کے فراڈ کے معاملات ہو رہے تھے اس میں بھی، اور جتنے بھی غیر قانونی باقی بھی دھندے ہو رہے ہیں، ان کے ایوس بھی ان کے لوگ ان لوگوں کو پشت پناہی کر رہے تھے اور پیسہ وصول کر رہے تھے۔ دیکھیں اب این سی سی آئی وہی آپ والی بات آ جاتی ہے جو ہم پہلے کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی یا این سی سی آئی یہ کس لیے بنا تھا؟ یہ بنا ہی اسی لیے تھا کہ یار یہ کرپٹ لوگوں کو ہم نے پکڑنا ہے، یہ لوگوں کو پکڑتے پکڑتے ادارے خود ہی پیسہ کھانے کے چکر میں ڈائریکٹر لیول کے لوگ، جی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ بہت ہائی لیول پہ کام ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ڈکی سے انہوں نے $3,26,420 وصول کیے، جو کہ کم و بیش 9 کروڑ پلس ہے، 10 کروڑ ہی آپ کر لیں وہ بنتا ہے، وہ بھی انہوں نے وصول کیا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈائریکٹر سرفراز صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ آ کے ان کے حوالے سے ہائی فائی جتنی بھی ریکوریز ہو رہی تھی یا جتنی باتیں ہو رہی تھی وہ بھی یہی میڈیا کو بتا رہے تھے، اور میڈیا کو ساتھ ساتھ انہوں نے لوپ میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا ایک طرف انہوں نے لبادہ یہ اڑا ہوا تھا کہ میں جی ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو یہ کر دوں گا، ان سے وہ کر دوں گا، بچے خراب کر رہے ہیں، اور مختلف چینلوں کو بھی ڈاکٹر عفان صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا، ریحان طارق کو انہوں نے انٹرویو دیا، مختلف لوگوں کو آپ کے سامنے انہوں نے انٹرویو دیا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ساتھ ساتھ یہ انٹرویو بھی دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کیا خود بھی کام کر رہے تھے۔ اور اچانک کیا ہوا، 5 سے 6 بندے غائب ہو گئے این سی سی آئی کے۔ جب یہ غائب ہوئے تو وہ ویلا یہ ہو گیا کہ اغوا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے بھی خبر چلی کہ فلانا ایک افسر ہے جی غائب ہو گیا، گاڑی سے اتار دیا۔ اچھا 5-6 دن بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ اروب جتوئی کی مدیت میں ایک پرچہ کٹا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ میرے خامند کے معاملات کے عوض مجھ سے رشوت لیتے رہے، مجھے پیسوں کا کہتے رہے، اور اب ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اور یہ سب لوگ پولیس کی یا اداروں کی حراست میں۔ ابھی ان کی کل بھی آپ کو پتہ ہے تاریخ تھی۔ دیکھیں ہم ایک بات تو کلیئر ہے، یہ کہتے ہیں کہ ڈکی اگر کسی بھی جوئے کی ایپ میں ملوث تھا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یا اس طرح کا کوئی بھی شخص کسی بھی چیز میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب جب تک آپ ان کو نہیں صاف کریں گے، آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ تو این سی سی آئی اور سی سی ڈی کی ایک بات سامنے آ گئی، آپ آر ڈی اے میں چلے جائیں، آر ڈی اے ایک ادارہ ہے، وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ایک نیچے سے لے کے اوپر تک رشوت چل رہی ہے، رشوت کے بغیر آپ کا پلاٹ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا سی ڈی اے ہے، سی ڈی اے میں رشوت چل رہی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں
آپ کے سامنے ہاسپٹل میں چل رہی ہے, آپ کا بجلی کا محکمہ وہاں پہ چل رہی ہے, سوئی گیس کا محکمہ وہاں پہ چل رہی ہے. اچھا جی, آپ کے تھانوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ رشوت کا بازار گرم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے اگر اداروں کی بات کی جائے نا تو ایک واحد آپ کا آرمی ہے. آرمی کا میں آپ کو بات بتاؤں, اس کی 7 لاکھ کم و بیش تقریباً فوج ہے, جس میں سے 5.5 سے 6 لاکھ بندہ وہ ہے جو سپاہی سے لے کے صوبیدار تک ہے. میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حق حلال کا رزق کھلا رہے ہیں. میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں, یہ آپ انویسٹیگیٹ بھی کر لیں ان کو. اس میں اوپر لیول پہ اگر چند لوگ غلط ہیں میں نہیں کہتا, لیکن باقی آرمی ہم یہ تسلی دے سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ 2 زاویہ کیوں؟ جب ڈکی کو لایا گیا تو اس کو ہتھکڑی میں لاتے ہیں, سرفراز صاحب آتے ہیں تو کلین شیو, VIP N95 والا ماسک, پریس ہوئے کپڑے, اور ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے, VIP گاڑیاں. سر دیکھیں, یہ تو بہت ہائی لیول کا کام آپ بات کر رہے ہیں سرفراز صاحب کا. آپ نے پچھلے دنوں ایک دیکھا ہوگا کہ بس کے اندر ایک بندہ جو پولیس کا بندہ تھا یا کسی ادارے کا بندہ تھا, اس نے ایک عورت کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساروں لوگوں کے یا بازو ٹوٹ رہے ہیں یا نیفے میں پسٹل چل رہے ہیں, بالکل, جبکہ ابھی تک اس بندے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی. یہ اداروں پہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں, لوگ اب سن 80 کی دہائی والے نہیں ہیں, اب لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور بولتا جانتے ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح اب آپ نے جو بات کی, دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اسی طرح اداروں کے جو بندے پکڑے گئے ان کو اسی طرح لانا چاہیے جیسے ڈکی کو لایا جا رہا ہے. کیوں؟ ڈکی نے اگر غلط کام کیا تو انہوں نے اس سے بڑا کیا ہے. انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک شخص گیا, اس نے کہا کہ یہ چکور بیچ رہا تھا. اس نے کافی چکور دکھایا, اس میں سے ایک لنگڑا چکور تھا, اس نے اس کی قیمت زیادہ بتائی. اس نے کہا اس کی قیمت کیوں زیادہ تو بتا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کی قیمت اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چکور میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں جب میں نے دوسرے چکوروں کا کرنا ہوتا ہے نا شکار, تو میں اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں, یہ آوازیں نکالتا ہے کہ لوگ چکور سمجھیں یہ زخمی ہے, اس کی مدد کرنے آتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ بھی پکڑا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ چکور مجھے دو, خرید لیا اس نے اسی ٹائم مار دیا اس کو. اس نے کہا کہ یاد رکھنا غدار کو کبھی مت چھوڑو. یہ وہ غدار ہیں جو ہمارے اداروں کے اوپر ایک کالی ضرب لگا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ادارے اس ٹائم بہت اچھے ہیں, ہم اداروں کے ساتھ ہیں. دیکھیں ادارے ہمارے مختلف محاذوں کے اوپر ایک جنگ کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے انڈیا ہمارے اوپر زبردستی جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے. افغانستان آپ کے سامنے ہے, وہ انڈیا کی شے پہ سارے کام کر رہا ہے. ہمارے ادارے مختلف محاذوں پہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں چھپی چند کالی بھیڑیں, چند, سارے نہیں, سارے ایسے نہیں ہیں, چند کالی بھیڑیں ہمارے ملک کے اداروں کا معیار دوبارہ سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا CCD بڑے اچھے ادارے بنے تھے, مجھے یہ بات بولیں, کیا دوبارہ لوگوں اب اعتماد کر پائیں گے CCD پہ؟ ہم تو دیکھیں NCCI میں بھی اپلیکیشن دینے جا رہے تھے, نہیں گئے. CCD سے بھی ہمیں بڑی امیدیں تھیں, اب خبر آج سامنے آ گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ دوبارہ یہ اعتماد بحال ہوگا؟ سر یہ نہیں, یہ اعتماد بحال ہو چکا ہے, ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. پوچھیں جن کو گرفتار کیا اس وجہ سے. سر میری بات سنیں, اگر یہ کالی بھیڑیں کھاتی رہتی تو پھر تو سوالیہ نشان تھا نا. یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ اگر ڈائریکٹر لیول کا بندہ گرفتار ہو گیا ہے, انسپیکٹر لیول کا بندہ گرفتار ہو گیا ہے, تو ادارے اس ٹائم متحرک ہیں اور ادارے کالی بھیڑوں پہ نظر رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تو عوام کے دلوں میں ان کی جگہ اور بن گئی ہے, بالکل بندے پکڑے کہ یہ صرف لوگوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں, یہ اداروں کے اندر چھپی کالی بھیڑوں کو بھی سزا دینے کے لیے اور ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے موجود ہیں. تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو, چاہے اداروں کے جو افسران ہیں, وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے. کہ سمیہ حجاب کا پیچھے کیس ہوا تھا, تھوڑی سی ایک بات نکلی تھی کہ پیسے کھائے گئے, تو ساتھ ہی ایک بات آ گئی تھی کہ IG صاحب اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو سر یہ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی ایک مقام موجود ہے, اور میں اداروں کے افسران بالا جو IG حضرات ہیں, DIG حضرات ہیں, SP SSP, یہ جتنے بھی افسران ہیں, ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ پہ امید لگائے بیٹھے ہیں, خدارا ہمیں دوبارہ اس کالے اندھیرے کی طرف نہ دھکیلیں جس میں سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری بڑی آس ہے کہ اداروں میں چھپے ہوئے وہ لوگ جو رشوت لے کے کام کرتے ہیں, خدا کی قسم پینشن لینے بابے اور بابیاں جاتی ہیں, بزرگ اور
یہ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے صرف کیا ہوتا ہے پوری زندگی اپنے آپ کو گورنمنٹ کے کہنے پہ، ان سے بھی یہ لوگ رشوت لیتے ہیں. بالکل اور ایسی کالی بیڑوں کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. جیسے انہوں نے بدماشوں کا خاتمہ کر دیا ہے، انہوں نے ابھی عورتوں بچوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنے والوں کے نیفوں میں پسٹل چلا دیے ہیں. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو یہ معاملہ کر رہے ہیں ان کو قرار واقع سزا دیں تاکہ قانون سب کے لیے برابر ہو. جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ جب ہم نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو سب برابر ہوتے ہیں. ایسے ہی اداروں کے لیے، چاہے اداروں کے اندر چھپی کالی بھیڑ ہو اور چاہے باہر کوئی مجرم ہو، برابر ہونا چاہیے. میں یہی امید کرتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی یہ بندے پکڑے گئے، اگر کوئی مزید کالی بیڑیں ہوگی تو ان کو بھی پکڑنا چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم لوگ جب دیکھیں ڈکی کا معاملہ دیکھیں ڈکی کو جان بوجھ کے تنگ کیا گیا. ڈکی گیملنگ میں انوالو تھا، بالکل اچھی بات ہے آپ نے پکڑا، لیکن جو آپ اس کو پیش نہیں کرتے تھے، ٹائمنگ کا بھی چینج کر لیتے تھے. کہا انہوں نے کہ جیل جانے کے لیے اتنے پیسے دو، ریمانڈ سے بچنے کے لیے اتنے دو. یہ تو اب ثابت ہو گیا نا سر، یہی تو اداروں نے ثابت کیا ہے. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سزا ہوگی، اور ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ یہ کتنا بڑا جرم کیا سر؟ میری بات سنیں، ملک بدل رہا ہے. ہم قانون سے یہ امید رکھتے ہیں کہ قانون جیسے عام مجرم کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسے ہی اداروں کے اندر موجود. دیکھیں جی، آرمی کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز منظر عام پہ نہیں آتی، لیکن قانون کے تحت ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے. اسی طرح انشاءاللہ ان اداروں میں بھی، چاہے وہ سی سی ڈی ہو، چاہے این سی سی آئی ہو، چاہے کوئی اور محکمہ ہو، پنجاب پولیس ہو، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عام مجرم کے ساتھ ہوتا ہے. عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، خاص طور پہ جو سی سی ڈی اور این سی سی آئی نے جو کارروائی کی ہے اور اپنے بندے گرفتار کیے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.